ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی ابھی سمت کا تعین بھی نہیں ہو سکا ہے۔ ایک جانب دینی طبقہ ہے جنہوں نے خود کو قلعے میں بند کر دیا ہے، نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مانتے ہیں، مذہب کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے مگر صرف قصے کہانیاں سنا کر جوشیلے خطابات کر کے لوگوں کی واہ سمیٹتے ہیں، مگر کبھی اس بات پر تحقیق نہیں کرتے کہ کس طرح اپنی بات کو عوام تک بھرپور طریقے سے پہنچائے، کس طرح خود کو مثال بنا کر لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی ترغیب دے، کس طرح نئے زمانے کے آزمائش سے نبرد آزما قوم کو سیدھا رستہ دکھایا جائے۔ ہمارے دینی طبقہ کے اس معذوری کو ایک اور طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ کیش کرتا جا رہا ہے۔ نام انہوں نے اپنے لیے لبرل طبقہ رکھا ہے، جو کہ اپنی تعریف میں کہتے ہیں کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں۔ لبرلز مذہبی رواداری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا یہ لوگ ایسا ہی سوچتے اور کرتے ہیں؟ تو میرا جواب نہیں میں ہے۔ یہ ہونی لبرل سوائے اسلام کے ہر مذہب کے ساتھ رواداری رکھتے ہیں اور اسلام کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ لوگ سیاست میں بھی پوری طرح چائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے میدان کھلا پڑا ہے۔ یہ جانور کی موت پر تو رو رو کر اپنی شکل بگاڑ لیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کی موت پر ان کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، اس لیے ہم انہیں ہونی لبرلز کہتے ہیں۔ ان ہونی لبرل پر بہت بات ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جہاں لبرل سوچ کے مالک یا ان کے نمائندے نہ بیٹھے ہو، یہاں تک کہ مذہبی جماعتوں میں بھی کچھ کارندے کچھ حد تک ضرور موجود ہوتے ہیں اور اپنی لیبرانہ سوچ میں پالیسیوں میں جگہ دیتے ہیں۔ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں پیپل پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز سرپرست ہے۔ پیپل پارٹی کو تو آپ کسی بھی طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام پسند جماعت ہے یا ان کی پالیسیوں میں مذہب اسلام کو خاصی جگہ دی جاتی ہے، یا پیپل پارٹی میں اسلام پسندوں کو خاصی حمایت حاصل ہے، یا پھر پیپل پارٹی میں باقاعدہ علماء کا ایک الگ ونگ موجود ہو۔ اس لیے پیپل پارٹی تو باقاعدہ لبرل سوچ کی ایک واضح نمائندہ جماعت ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس پر پاکستان میں باقاعدہ لبرل نمائندہ جماعت ہونے کا الزام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف میں لبرلز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف جس قدر تنقید کی زد میں ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ انصافی لبرلزم اپنے سخت ترین وقت سے گزر رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی مکارانہ سازشوں کو کامیاب ہوتے دیکھنے سے قاصر ہے اور انہیں اپنی ہی پارٹی کے سمجھدار اور نظریاتی ورکرز کی تنقید کا بھی سامنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ان 2 سالہ دور اقتدار میں اہل اسلام کے قدیم مطالبات کو باقاعدہ منظور کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا لازمی، ناموس صحابہ کی قرارداد کا متفقہ طور پر منظوری ہونا، مدارس کے لیے ملکی خزانے کا کچھ حصہ مختص کرنا، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں قرآن کا ترجمہ لازمی قرار دینا، اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، جہیز کے خلاف اسمبلی میں بل پاس ہونا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی سطح پر کی جانے والی بدترین گستاخیوں پر عالمی فورم پر اپنا جرأت مندانہ موقف دیتے ہوئے اس اہم اور حساس مسئلے پر پوری دنیا کو توجہ دلانا وہ تمام اقدامات ہیں۔ اگر یہ نواز شریف کے دور میں ہوئے ہوتے تو اب تک بعض مذہبی پارٹیاں نواز شریف کی باقاعدہ پوجا پاٹ کر رہے ہوتے، کیونکہ شخصیت کی پوجا پاٹ پر وہ ویسے بھی ایمان لا چکے ہیں۔ مختصر کے پچھلے 20 سالوں سے جس قدر سخت ترین اپوزیشن عوامی سطح پر تحریک انصاف کو ملی ہے، اس کی مثال کم و بیش پچھلے 20 سال میں نہیں ملتی۔ اس لیے انصافی لبرلز ہاتھ سے پریشان ہے۔ اب آ جائیے مسلم لیگ کی طرف۔ جس قدر خطرناک لبرل مسلم لیگ نواز میں پائے جاتے ہیں، شاید ہی کسی جماعت میں پائے جاتے ہو، کیونکہ یہ لبرلز وہ ہیں جنہیں آستین کے لبرلز کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لبرلز ہیں جنہیں ہمارے ملک کے بعض مذہبی طبقے جو خود کو کنفرم جنتی سمجھتے ہیں کا سہارا حاصل ہے۔ یہ وہ لبرلز ہیں جو خالص لبرلز کی شناخت سے نہیں بلکہ امیر المؤمنین کا لقب استعمال کر کے اپنے آپ کو مسلم لیگیوں کا چتا شو کروا کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کا انڈیا میں دیا گیا بیان کہ جس رب کو آپ پوجتے ہیں اسی رب کو ہم پوجتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے بھگوان کہتے ہیں اور ہم اسے رب کہتے ہیں۔ پھر نواز شریف کا ہی بیانیہ کہ قادیانی بھی ہمارے بہن بھائی ہے، ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، لیکن یہ مذہبی پارٹیاں پھر بھی خاموش ہے۔ پھر 2016 میں اسلام آباد میں مند
مندر کی جگہ نواز شریف کے دور میں الاٹ کی گئی اور خواجہ آصف خود بھی ایک مندر کا افتتاح اپنے دور اقتدار میں کر چکے ہیں، لیکن یہ مسلم لیگیوں لبرلز کو بعض مذہبی طبقوں کا اعلان آشیرواد حاصل رہا، بلکہ بعض مذہبی لوگوں کا کہنا تھا اگر نواز شریف جیل میں ہے تو میں باہر اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ پھر پرویز رشید کی جو مدارس کو جہالت کی پکٹیاں کہتا رہا، اذان اور عقیدہ آخرت کی تصحیح کرتا رہا، لیکن آنکھیں ترس گئی ان پارٹیوں کے ایسے بیانیوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کہے کہ پرویز رشید جہاں ہوگا اس اجلاس میں ہم نہیں ہوں گے۔ پھر حال ہی میں خواجہ آصف نے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد قرار دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے اسے شہید قرار دیا۔ اب اسلام آباد میں مندر بنانے کے ایشو پر عمران خان پر شدید تنقید کی گئی، بلکہ مذہب اسلام کو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، شیعہ، قادیانی سمیت تمام مذاہب کو برابر لا کھڑا کیا، لیکن مجال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ماں سوائے چند ایک کارکنوں کے کسی نے خواجہ آصف کے بیانیے کی مذمت کی ہو، کیونکہ وہ معتبر اور پاکیزہ لبرلز ہیں جنہیں بڑے بڑے مذہب پروشوں کی قربت حاصل ہے، اور یہ مسلم لیگی لبرلز ایسے شاطرانہ چال کے ماہر ہے کہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے بڑے بڑے جبے اور دستار والوں کو رینٹ پر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے مسلم لیگ نواز والے ان دستار پروشوں کے خواہ نہ تو ہندو ایجنٹ ہے، نہ قادیانی ایجنٹ، نہ ہی اسلام پسندوں کے قاتل، اور نہ ہی ملک و قوم کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، بلکہ یہ تو کنفرم جنتی ہے۔